السلام علیکم۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ میں شدید بیمار ہوا اور لمبا عرصہ بیماری چلی تو کوئی مجھے جب بھی پوچھتا تو میں اپنی بیماری کی ایک ایک پریشانی بتا دیتا۔ میں 3 سال ٹھیک نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگا کہ سوائے اللہ اور ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بھی آپ کا حال احوال پوچھے تو بس شکر الحمدللہ کہا کرو اور بات ختم کر دیا کرو، تفصیل نہ بتایا کرو۔ میں نے چند ہفتے اس پر سختی سے عمل کیا تو پوچھنے والے بھی ہٹ گئے اور میں بطور تکرار بتانے والا بھی چپ رہنے لگا۔ نتیجے میں یقین کریں شکر الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، حالانکہ مجھے شدید نفسیاتی دباؤ کا مسئلہ تھا۔ آپ جیسے بھائیوں کو انٹرین خود کر دیتا تھا۔ اسی طرح کسی آدمی نے مجھے سمجھایا کہ آپ گرمی کے موسم میں گرمی بہت کرتے ہیں، اس طرح آپ کو بہت زیادہ گرمی لگے گی، اور واقعی مجھے زیادہ ذکر کرنے پر زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میں نے گرمی کرنا چھوڑ دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ اسی طرح بچپن میں روزہ کرنے سے مجھے روزہ بہت زیادہ لگتا تھا۔ اب میں کبھی روزہ نہیں کرتا تو یقین کریں جس دن مجھے کبھی 8 پہر رکھنا پڑے تو اس دن سب سے زیادہ آسان محسوسات کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ اب جب ہر طرف مہنگائی ہے لیکن اس کے باوجود اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ بھی بطور عادت روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ میں معمولی سی تنخواہ پر خوش اسلوبی سے وقت گزار لیتا ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا بہت شکر الحمدللہ کہنے کی بابت فوائد حاصل ہو گئے ہیں۔ 35 سال قبل مانسہرہ گاؤں میں ہر گھر کا 8-10 کلو دودھ ایک وقت کا گھر کا ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ دودھ دھو کر لانے والے سے کوئی پوچھتا کیا ہے برتن میں تو وہ کہتا کہ 2 گھونٹ دودھ ہے جو لایا ہوں، جبکہ اب گاؤں کے ہر گھر کی صورتحال یہی ہے کہ واقعی 2 گھونٹ دودھ بھی مشکل سے کسی کا گھر کا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ خدا کی برکت کو گھٹا کر کہیں اللہ پاک ان کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئے تو آگے شیئر کریں۔